वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मदनी तालीमात। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस। आज की इस वीडियो में आपको नमाज ईद उल फितर अदा करने का मुकम्मल प्रैक्टिकल तरीका बताऊंगा। और चूंकि इस नमाज के लिए जमात शर्त है तो ये नमाज हम आपको बाजमात पढ़कर दिखाएंगे। ठीक है जी, मैं इमामत करूंगा, ये हमारे भाई मुक्तदी होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आज की इस वीडियो में आपको नमाज ईद उल फितर अदा करने का मुकम्मल प्रैक्टिकल तरीका बताऊँगा। और चूँकि इस नमाज के लिए जमात शर्त है तो ये नमाज़ हम आपको बाजमात पढ़ कर दिखाएंगे। ठीक है जी, मैं इमामत करूँगा, ये हमारे भाई मुक्तदी होंगे। तो आपके लिए इंतहाई आसान तरीका है ये। 2 रकात किस तरह आपने अदा करनी है और इसमें जो 6 ज़ायद तकबीरें पढ़ी जाती हैं वो किस तरह अदा करनी है, ये इंतहाई आसान तरीका। चूँकि रमज़ान मुबारक इख्तिताम के बिल्कुल करीब है, अगर 29 रोज़े हुए तो 31 मार्च को नमाज ईद अदा करेंगे, ईद का दिन होगा इंशाअल्लाह। और अगर पूरे 30 रोज़े हुए, अल्लाह करे 30 पूरे रोज़े हों, तो फिर 1 अप्रैल को इंशाअल्लाह ईद होगी और नमाज ईद अदा करेंगे। तो बहुत सारे दोस्तों ने ये बार बार सवाल पूछा कि नमाज ईद उल फितर का तरीका बताएं, तो इससे आसान और हो नहीं सकता। चूँकि मैं अभी इमामत करूँगा, ये भाई मुक्तदी होंगे, तो आपके लिए इंतहाई आसान तरीका है। मैंने देखा है, चूँकि मैं ख़ुद भी नमाज ईद पढ़ाता हूँ, तो बहुत सारे दोस्त मैंने देखे हैं वो क्या करते हैं, ईद वाले दिन फिर वो जब तकबीरात कही जाती हैं, जो इसमें 6 ज़ायद तकबीरें पढ़ी जाती हैं, तो जब तकबीर कही जाती है, कहीं रुकू में जा रहे होते हैं, कोई सजदे में जा रहे होते हैं, तो बहुत सारे लोग इस हवाले से फिर वो परेशान होते हैं। तो अभी आप ये वीडियो देख लेंगे पूरी, तो इंशाअल्लाह आपको नमाज ईद उल फितर अदा करने का तरीका आ जाएगा। और फिर आपको साथ साथ ये भी मालूम होगा कि आपने इमाम के पीछे क्या क्या पढ़ना है और कब कब आपने खामोश रहना है। ये मुकम्मल तरीका अभी आपको बताऊंगा, नियत से लेकर सलाम फेरने तक। ठीक है जी, लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह नमाज फ़जर, नमाज ज़ोहर, नमाज असर, नमाज मगरिब और नमाज इशा, इन 5 नमाज़ों की अलग अलग वीडियोस बनाई हुई हैं, इसी चैनल पर मौजूद हैं। आप वो उनमें उसमें भी मैंने इसी तरह प्रैक्टिकल तरीके बताए हुए हैं, फ़जर की नमाज का भी, 5 नमाज़ों का। ठीक है जी, तो आप वो वीडियोस ज़रूर देखिएगा, आपकी नमाज पंजगाना दुरुस्त होगी और आप मुझे ज़रूर दुआ में याद रखेंगे। चले जी, सबसे पहले ये 2 रकातें किस तरह अदा करनी है, इसकी नीयत। ठीक है जी, याद रखें, नीयत जो है ये दिल के पुख्ता इरादों को कहते हैं। ज़ुबान से नीयत का कहना, अल्फाज का दोहराना, ये कोई फ़र्ज़ वाजिब नहीं है, बस दिल में इरादा हुआ तो यही काफ़ी है। फिर भी अगर कोई बंदा या कोई ख़ातून अगर कहीं ईदगाह में जाकर वो नमाज ईद उल फितर अदा करती है इमाम के पीछे, जहाँ मुकम्मल बाकायदा पर्दे का अहतमाम हो ख़वातीन के लिए, तो फिर वो क्या करेंगी, वो इस तरह कहेंगी कि 2 रकात नमाज ईद उल फितर अदा करती हूँ या करता हूँ वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह तरफ काबा शरीफ और पीछे इस इमाम के। ठीक है जी, चूँकि ये बाजमात ही नमाज अदा की जाती है, तो आपने किसी न किसी इमाम के पीछे नमाज़ पढ़नी, तो कहना है पीछे इस इमाम के साथ 6 ज़ायद तकबीरों के। ठीक है जी, ये नियत करके तकबीर तहरीमा कहेंगे और क्या कुछ पढ़ना है अभी आप इंशाअल्लाह, ये मुक्तदी होंगे, मैं इमाम हूँगा, आपको साथ साथ बताता जाऊँगा कि मुक्तदी ने क्या कुछ पढ़ना है, इमाम ने क्या कुछ पढ़ना है, सारी तफसील इंशाअल्लाह भी आप समझेंगे। ठीक है जी, आप खड़े हो जाएँ। मुक्तदी ने, आपने नियत समाअत फरमा ली, उन्होंने नियत कर ली है और मैंने भी इमामत की नियत कर ली है। और अब क्या करना है, किस तरह कब तकबीरें पढ़नी है और कब दूसरी रकत में कब पढ़नी है, ये मुकम्मल तफसील आप इंशाअल्लाह इसी वीडियो में जानेंगे। ठीक है जी, सबसे पहले हम तकबीर तहरीमा कहकर नमाज शुरू करेंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। याद रखें, इमाम से पहले कभी भी तकबीर ना कहिएगा, वरना आपकी नमाज ही शुरू नहीं होगी। यानी जब इमाम तकबीर तहरीमा कह ले उसके बाद ही मुक्तदी तकबीर कहेगा। ठीक है, जिस तरह हमारे भाई ने अभी, यानी मैंने तकबीर कही और हाथ बांधे, उसके बाद फिर मुक्तदी ने वो तकबीर तहरीमा कहकर नमाज शुरू की। ठीक है जी, अब मैं भी सना पढ़ूँगा और मुक्तदी भी सना पढ़ेगा। सना से मुराद सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका वला इलाहा गैरुक, ये इमाम भी पढ़ता है और मुक्तदी भी। ठीक है जी, यहाँ तक पढ़ के ना, सना पढ़ के फिर आगे तावुज़ और तस्मिया नहीं पढ़ेंगे। ठीक है जी, ना ही इमाम पढ़ेगा और ना ही मुक्तदी पढ़ेगा। तावुज़ तस्मिया यानी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ना ये अभी इमाम पढ़ेगा और ना ही मुक्तदी पढ़ेगा। क्या करेंगे, अब हम 3 तकबीरें कहेंगे। ठीक है जी, इमाम भी 3 तकबीरात कहेगा और साथ साथ मुक्तदी पीछे पीछे 3 तकबीरें कहेंगे। और आगे क्या कुछ करना है अभी इंशाअल्लाह मैं आपको बताता हूँ। सना पढ़ ली वला इलाहा गैरु तक, अब 3 तकबीरें पढ़ेंगे। ठीक है जी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। याद रखें, तकबीर कह के हाथ बांधे नहीं, फिर
آپ نے ہاتھ چھوڑ دینے، ٹھیک ہے جی، ایک تکبیر ہو گئی، اب دوسری اللہ اکبر، پھر ہاتھ چھوڑ دیں گے، اسی طرح تیسری تکبیر میں اللہ اکبر، اللہ اکبر، تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ باندھ لیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اب مقتدی جو ہے نا اس نے کچھ بھی نہیں پڑھنا، وہ بس خاموشی کے ساتھ قرات سنے گا اور کھڑا رہے گا، ٹھیک ہے جی۔ امام خاموشی کے ساتھ تعوذ اور تسمیہ پڑھے گا پہلے، اور پھر بلند آواز سے سورہ فاتحہ اور ساتھ کوئی سورت ملائے گا، ٹھیک ہے جی۔ میں نے خاموشی کے ساتھ تعوذ اور تسمیہ پڑھ لی، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد اونچی آواز سے میں سورہ فاتحہ پڑھوں گا اور ساتھ سورت ملاؤں گا۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا الضالین آمین تک پڑھ کے امام صاحب پھر ساتھ سورت ملائیں گے بسم اللہ پڑھ کے، ٹھیک ہے جی۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ یہ ہے قرات، ٹھیک ہے جی، سورہ فاتحہ اور ساتھ سورت ملا، اس کو قرات کہتے ہیں۔ مقتدی نے اس دوران خاموش رہنا ہے اور امام صاحب قرات کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ جب قرات کر لی اس کے بعد رکوع میں جائیں گے، اللہ اکبر، مقتدی بھی رکوع میں جائے گا اور مقتدی بھی رکوع والی تسبیح پڑھے گا، امام صاحب بھی پڑھیں گے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، ٹھیک ہے جی۔ کم از کم یہ 3 مرتبہ، باقی اس سے زائد پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو مقتدی نے پڑھ لی، امام نے بھی پڑھ لی، اب امام صاحب کہیں گے سمیع اللہ لمن حمدہ، مقتدی سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کر نہیں کھڑا ہوگا، بلکہ مقتدی جب امام صاحب کہہ لیں سمیع اللہ لمن حمدہ تو مقتدی کہے گا اللہم ربنا ولک الحمد، ٹھیک ہے جی۔ کس طرح؟ مثال کے طور پر ابھی ہم آپ کو کر کے دکھاتے ہیں، سمیع اللہ لمن حمدہ اللہم ربنا ولک الحمد، اس کے بعد امام صاحب بھی اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیں گے اور مقتدی بھی اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائے گا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب امام صاحب بھی سجدے والی تسبیح پڑھیں گے اور مقتدی بھی سجدے والی تسبیح پڑھے گا، سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی۔ تو یہ کم از کم 3 مرتبہ ضرور پڑھیں، باقی اس سے زائد پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد امام صاحب بھی اللہ اکبر کہہ کر سجدے سے اٹھیں گے اور مقتدی بھی اللہ اکبر۔ اب مقتدی اور امام دونوں اللہ اکبر کہہ کر دوسرے سجدے میں جائیں گے، پہلے امام جائے گا پھر پیچھے پیچھے مقتدی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب پھر وہی تسبیح جو سجدے میں پڑھی جاتی ہے، امام صاحب بھی پڑھیں گے، مقتدی بھی پڑھے گا، سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی۔ اس کے بعد امام صاحب بھی اللہ اکبر کہہ کر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے اور پیچھے پیچھے مقتدی بھی اللہ اکبر کہہ کر دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے گا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ ہماری ایک رکعت مکمل ہو چکی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم دوسری رکعت شروع کریں گے، اور یاد رکھیں دوسری رکعت میں مقتدی بالکل خاموش رہے گا، کچھ بھی نہیں پڑھے گا، چونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، اس کا مفہوم ہے کہ امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو جب بھی آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں تو آپ نے قرات نہیں کرنی، اور قرات سے کیا مراد ہے میں آپ کو سمجھا چکا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اب میں قرات کروں گا، پہلے خاموشی کے ساتھ بسم اللہ پڑھوں گا اور اس کے بعد اونچی آواز کے ساتھ جو ہے وہ سورہ فاتحہ اور ساتھ سورت ملاؤں گا، اور پھر وہ تکبیریں کب پڑھنی ہے اور کس طرح نماز مکمل کرنی ہے آپ نے توجہ کے ساتھ اس بات کو سمجھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ التحیات مقتدی پڑھے گا یا نہیں، یہ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں، ابھی انشاءاللہ وہ بھی آپ جان جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ میں نے خاموشی سے بسم اللہ پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آگے میں اونچی آواز سے سورہ فاتحہ پڑھوں گا، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اب جب دوسری رکعت میں امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھ لیں گے، ساتھ سورت ملا لیں گے، تو اب رکوع میں جانے سے پہلے پھر 3 تکبیریں کہیں گے، ٹھیک ہے جی۔ یہ نماز عید الفطر کا طریقہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، مقتدی بھی پیچھے پیچھے تکبیرات 3 کہے گا، ٹھیک ہے جی۔ پہلی تکبیر کہی، ہاتھ چھوڑ دیے، پھر دوسری تکبیر اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور چوتھی بار اللہ اکبر کہہ کر امام صاحب بھی رکوع میں چلے جائیں گے اور مقتدی بھی رکوع میں اللہ اکبر کہہ کر چلا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب وہی تسبیح جو رکوع میں پڑھی جاتی ہے امام صاحب بھی پڑھیں گے، مقتدی بھی پڑھے گا۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ اس کے بعد امام صاحب سمیع اللہ لمن حمدہ کہیں گے، مقتدی کہے گا اللہم ربنا ولک الحمد۔ سمیع اللہ لمن حمدہ، اللہم ربنا ولک الحمد۔ اس کے بعد امام صاحب بھی اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیں گے، مقتدی بھی اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائے گا، لیکن امام سے پہل نہیں کرنی، امام کے پیچھے پیچھے ہی مقتدی نے نماز پڑھنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب سجدے میں جو سجدے وہی تسبیح ہے، امام صاحب بھی پڑھیں گے، مقتدی بھی پڑھے گا۔ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ اب اللہ اکبر کہیں گے امام صاحب بھی اور مقتدی بھی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب پھر اللہ اکبر امام صاحب بھی کہیں گے، مقتدی بھی، اور دوسرے سجدے میں جائیں گے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر وہی تسبیح امام صاحب بھی پڑھیں گے، مقتدی بھی پڑھے گا، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کر اتحیات میں بیٹھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب اتحیات پڑھنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اتحیات جو ہے امام صاحب بھی پڑھیں گے اور مقتدی بھی پڑھے گا، ٹھیک ہے جی، مکمل۔ آپ نے توجہ کے ساتھ اس بات کو سمجھنا ہے، سننا ہے، ٹھیک ہے جی۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس کے آگے دروشی پڑھیں گے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ تو پہلے تحیات پڑھی، تشہد، پھر آگے درود شریف، پھر آگے دعائے معصورہ، اور اس کے بعد یہ مقتدی نے بھی پڑھنی ہے، ٹھیک ہے جی، اور امام صاحب دونوں پڑھیں گے۔ مقتدی نے پیچھے پیچھے امام صاحب کے پڑھنی، اور امام صاحب پہلے پڑھ کے پھر وہ امام صاحب سلام پھیریں گے، اور مقتدی بھی پیچھے پیچھے سلام پھیر دے گا، دائیں بائیں سلام پھیریں گے۔ جب یوم یقوم الحساب تک مکمل پڑھ لی، اس کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو یہ تھا نماز عید الفطر کا مکمل پریکٹیکل طریقہ۔ اس سے آسان کر کے میں اور آپ کو کیا سمجھا سکتا ہوں۔ مجھے امید ہے آپ نے اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ آپ جڑیے رہیے ہمارے چینل کے ساتھ، انشاءاللہ میں آپ کو اس طرح دیگر نمازوں کی بھی امامت کا اور اکیلے نماز پڑھنے کا بھی طریقہ ساتھ ساتھ انشاءاللہ آئندہ دنوں میں یہ ویڈیوز آنے والی ہے۔ آپ نے آنے والی ہر ویڈیو اور پچھلی ویڈیوز بھی تمام دیکھیں، تاکہ آپ کی نماز تو کم از کم درست ہو، اور دیگر شرعی مسائل بھی آپ پوچھ سکتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں کوئی بھی شرعی مسئلہ ہو اسی نماز کے حوالے سے یا کسی اور نماز کے حوالے سے، تو آپ اسی ویڈیو کے کمنٹ باکس میں اپنا مسئلہ درج کیجیے، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا پہلی فرصت میں آپ کو جواب دوں۔ اللہ تعالی ہمیں نماز پنجگانہ با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح معنوں میں سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔